السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی 64ویں سورہ التغابن کے دوسرے رکوع کی یہ 3 آیات 11 تا 13 تلاوت کی گئی. رب العالمین نے آیت کریمہ 11 میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کی تقدیر سے آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آتی ہے. یعنی تکلیف میں، رنج اور پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ چاہیے. تضرع، عاجزی، انابت اللہ، یہ مصیبت تکلیف میں بالاولیٰ ہونا چاہیے. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. یعنی مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا دل کشادہ رکھنا ہے کہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے. اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اور اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قضاء پر، اس فیصلے پر راضی ہو. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا. دل ہدایت کا محل ہے، ہدایت کا مقام، ہدایت کی جگہ دل. جب دل کو ہدایت مل جاتی ہے تو سارا بدن دل کے تابع ہوتا ہے. اس بندے کا پھر سارا وجود اللہ کی رضا میں استعمال ہوتا ہے.
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ کی وضاحت کر دی کہ اللہ پر ایمان کس طرح لایا جائے۔ فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت برضا و خوشی، دل کی رضامندی سے کرو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اس اطاعت سے روگردانی کرو گے تو جان رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کھول کر پہنچا دینا ہے، حساب کتاب پھر ہم لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی اطاعت کس چیز کی ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اگلی آیت پہ فرمائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے پہلی بڑی بنیادی اساسی اطاعت وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا نہیں ہے۔ جب اللہ کی پہچان تمہیں ہو گئی تو مومن بن گئے، اس لیے آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ تو اللہ پر توکل یہ مومنوں کے ایمان کا تقاضا ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، ایسی چیزوں پر بھروسہ اعتماد نہیں کرے گا جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، ایسے افعال سے، ایسے عقائد سے، ایسے امور سے وہ اجتناب کرے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ پر توکل سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کے منافی تمام اسباب سے بچنا ہے، وہ اسباب اختیار کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین نے اجازت دی ہے۔ جیسے اگر بیماری آ گئی تو اللہ کے دین نے اجازت دی ہے کیونکہ تم اس کا جائز علاج کرو، یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بھوک اور افلاس ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے تو تم کوشش کرو، حلال کماؤ، روزگار کماؤ، یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جائز اب اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اسباب، وہ وسائل اختیار کرنا کہ جسے شریعت نے غلط قرار دیا، باطل قرار دیا، ان وسائل سے، ان اسباب سے بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 17694، اور اس کے راوی سیدنا عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقبل الیہ رہط، رہط 10 تک کے افراد پر بولا جاتا ہے رہط، اور مستدرک حاکم کی روایت میں واضح ہے کہ یہ 10 افراد تھے، یعنی 10 کے قریب افراد تھے، اس لیے راوی نے اس کو 10 قرار دیا۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ اسلام لانا چاہ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں اگر کوئی نو مسلم اسلام قبول کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے، اور وہ اسلام قبول کرنے والا اپنا دائیں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اسلام پر عمل کرنے، اسلام قبول کرنے کا اعتراف کرتا۔ یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایع تسعۃ، 9 سے، اس کا مطلب یہ کہ پورے 10 تھے، کیونکہ رہط جیسے میں نے کہا کہ 10 تک بولا جاتا ہے، ایسی جماعت جو 10 افراد تک مشتمل ہو، اس سے کم پر بھی رہط کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ کل 10 افراد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لے لی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسلمان بن گئے، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 10ویں نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک پیچھے کھینچ لیا۔ تو جو 9 اور افراد تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس ایک کو کیوں چھوڑا؟ حکمت، مصلحت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علیہ تمیمۃ، اس پر یہ تمیمہ ہے، کوئی دھاگا اس نے باندھا تھا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت 7608 میں ہے کہ ان فی عضدہ تمیمۃ، اس کے بازو پر تمیمہ ہے، ایسا منکا، ایسا دھاگا جو انسان اس لیے باندھے کہ میری مشکل کشائی ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کو کہتے تمیمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے ایسی چیزیں لٹکائی کہ شرک تعویذ ہے، منکے ہے، اسی طرح بعض لوگ درندوں کے دانت وہ جو ہے لڑی میں پرو کر پہنتے ہیں، کوئی کالے دھاگے پہن رہے، کوئی چھلے پہن رہا ہے، کوئی سیپیوں کا ہار بنا کر پہنتے ہیں تاکہ تکلیف دور ہو جائے، نظر بد سے بچا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کام کیا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ اس 10ویں آدمی نے جب یہ بات سنی، فَأَدْخَلَ يَدُ فَقَطَعَهَا، اس نے اپنا ہاتھ اس طرف بڑھایا، اپنے بازو کی طرف، اور فَقَطَعَهَا، اس دھاگے کو اس نے کاٹ دیا، توڑ دیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10ویں آدمی سے بھی بیعت لے لی، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے اسلام کے منافی جو عقائد ہے، جو اعمال ہے، جو چیزیں، وہ چھوڑنی ہوگی۔ ایک شخص ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے گلے میں صلیب ہے، کراس ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ صلیب اتارو، یہ کراس جو اتارو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتائیں گے وہ اللہ کا بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت ان کو اٹھایا۔ یہودیوں نے ان کو پھانسی نہیں دی، ان کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے ہرگز نہیں ہیں، اور یہ صلیب کا جو نشان یہ ہوتا۔ پھر ہم اس کو کلمہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے اس کو اس کی زبان میں سمجھائیں گے، توحید کے بارے میں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس سے زیادہ واضح حدیث اور تفصیلی حدیث وہ ابو داود میں حدیث نمبر 3883 کتاب الطب میں، علاج کا بیان، اس کتاب میں لائے ہیں، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3530، اس میں تفصیل سے یہ حدیث موجود ہے۔ دونوں محدثین نے کتاب الطب میں یہ روایت ذکر کی۔ طب کا معنی علاج، یعنی علاج جو مسنون ہے، جو جائز ہے، وہ تو کرنا چاہیے، کر سکتے ہو،
لیکن علاج کا یہ طریقہ یہ غلط ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف اس کو لے جائے۔ اس لیے دونوں محدثین نے اس حدیث کو کتاب الطب میں ذکر فرمایا۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودن تھی، ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر میں آتی تھی اور وہ سرخ باد، جو بدن پر سرخ قسم کے دانے، سرخ پوڑے نکل آتے ہیں، وہ دم جو ہے وہ ڈالا کرتی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ہماری ایک چارپائی تھی جس کے پائے بڑے لمبے لمبے تھے، ایک چارپائی تھی ہمارے گھر، اور وہ میرے پاس یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ وہ جب آتے تھے گھر میں تو کس طرح وہ کھنکھارتے تھے، آواز دیتے تھے، اور یہ صحیح طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ آج کل تو بیل ہے، انسان بیل دے دے یا دستک دے دے، اگر یہ بھی نہیں تو انسان فون کر لے کہ میں آ رہا ہوں، اور آنے کے بعد انسان گھر والوں کو سلام کہے۔ سورۃ النور میں اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو جب وہ گلا کھنکھار رہے تھے تو فلما سمعت صوتہ، اس بوڑھی عورت نے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آواز سنی وہ چھپ گئی۔ احتجبت منہ، پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں اندر تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، چونکہ بیوی تھی۔ فمسنی، انہوں نے مجھے چھوا، مجھے ہاتھ لگایا، تو ان کا ہاتھ جو ہے دھاگے پر لگ گیا، جو دھاگا انہوں نے باندھا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا۔ پوچھنے لگے ما ھذا، اے زینب یہ کیا، یہ دھاگا کس چیز کا ہے؟ تو فرمانے لگی، میں نے جواب دیا کہ یہ دم والا یہ دھاگا ہے، اور سرخ باد اور اس بیماری کے لیے جو ہے یہ اس دھاگے پر جو ہے دم کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اس دھاگے کی طرف بڑھایا اور زور سے اس کو کاٹ دیا۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ اس وقت معلوم نہیں تھا، چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وضاحت کر دی، سمجھایا، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقد اصبح آل عبد اللہ اغنیاء من الشرک، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاندان وہ شرک سے بیزار ہے، وہ شرک سے بیزار ہے، وہ شرک کے کام نہیں کریں گے۔ اپنی بیوی کو خبردار کیا کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، فرمایا ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک، بے شک یہ شرکی دم، ان الرقا والتمائم، اور وہ تعویذ جو غیر شرعی ہو، جس میں شرک کلمات ہو، شرک الفاظ ہو، والتیولۃ، اور جادو ٹونے ٹوٹکے جس میں اس کی تحریریں ہوں، وہ جادو ٹونے ٹوٹکے، یہ کرنا کیا ہے؟ شرک، یہ شرک ہے۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی، کس موقع پر سنائی؟ کہ بیوی نے وہ داغا باندھا ہوا تھا، حدیث سنا دی۔ تو میرے بھائیوں، اس وجہ سے یہ شرک ہے کہ اس میں انسان اللہ کے علاوہ اس چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، سارا عقیدہ، سارا اعتماد ان دھاگوں پر، اس تعویذ پر آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ سے یہ تکلیف دو رہی، یعنی اللہ کے علاوہ اس دھاگے کو، اس چھلے کو
اس منکے کو، ان سیپیوں کو، وہ تانت کے تاروں کو وہ نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے کہ اس کی وجہ سے مجھ سے نقصان دور ہوگا اور میں فائدے میں رہوں گا. یہ حدیث سنا دی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جواباً یہ فرمایا کہ ایک دن میں گھر سے نکلی، مجھے ایک شخص نے دیکھا تو اس پر جو ہے میری، اس کی طرف جو میری جو آنکھ پڑی تھی اس آنکھ سے پھر آنسو بہنے لگے. اس آنکھ سے پھر آنسو یعنی پانی بہنے لگا، یعنی میری آنکھ متاثر ہو گئی. پھر فرماتی ہیں کہ جب یہ بوڑھی عورت اس پر دم ڈالتی ہے تو میری آنکھ پرسکون ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتی. اور جب میں دم نہیں کرواتی تو میری آنکھ پھڑکتی ہے، اس میں چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذاک الشیطان اذا اطعت ترکک، یہ شیطان ہے کہ جب تم اس کی اطاعت کرتی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی انگلی تمہارے اس آنکھ سے وہ ہٹا دیتا ہے، کیونکہ شیطان وہ انسانوں کے خون میں گردش کر رہا ہے، وسوسے بھی ڈال رہے ہیں، گردش بھی کر رہے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے اپنی بیوی کو، اور فرمایا وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ، وہ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، یعنی شیطان کی تم بات نہیں مانتی ہو، تو اپنی انگلی سے شیطان تمہاری آنکھ کو چبوتا ہے، آنکھ کو متاثر کرتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ خَيْرًا لَكَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم وہ کرتی وہ تمہارے لیے بہترین. لَوْ فَعَلْتِ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ خَيْرًا لَكِ. تو پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا اگر تم اپنی آنکھ پر پانی چھڑک لو، اپنی آنکھ پر پانی چھڑک لو اور تم یہ دعا پڑھو اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اس تکلیف بیماری کو دور کر دے اے لوگوں کے پروردگار، اے اللہ شفا عطا فرما، تو شفا دینے والا ہے، شفا تیری ہی طرف سے ملتی ہے. ایسی شفا عطا فرما لا یغادر سقما، جس کے بعد بیماری نہ رہے، بیماری باقی نہ ہو، ایسی شفا عطا فرما. تو اس کے بعد سے پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یہ دعا پڑھا کرتی تھی اور اللہ کے حضور انہوں نے توبہ کی. اب ان کو پتہ نہیں تھا، جب علم ہوا تو پھر اسے توبہ کر لی. اب جن کو علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو یہ پیغام پہنچائے کہ جو دھاگے باندھنے والے، جو تعویذیں پہننے والے، ان کو نصیحت کرے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کوئی اس معاملے میں نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس معاملے میں نرمی نہیں کرنی ہے، ہاں اخلاق سے آپ سمجھائیں. اس پہ دیکھیے انہوں نے بیوی کو مارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم مشرکہ ہو، تم جہنمیہ ہو، نہیں، سمجھایا، بیوی سمجھ گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ سخت تھے کہ جب تم شیطان کی اطاعت کرتی ہو شیطان تمہیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی اور جب تم اس کی نافرمانی کرتی ہو تو پھر شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے جس سے تمہیں درد محسوس ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ یار میں نے فلاں تعویذ پہن لیا، میں نے یہ دھاگا باندھ لیا تو میری تکلیف ختم ہو گئی، یہ کوئی ثبوت نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے.
اتنا عظیم اللہ، اتنا قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی جو ہر شے پر قادر ہے، اس کو چھوڑ کر ان دھاگوں شاگوں پر انسان جو ہے بھروسے اعتماد کرے۔ انسان تو مخلوقات میں افضل ہے، افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اور وہ چھوٹی سی ادنا سی چیز کا محتاج ہو گیا۔ اس وجہ سے ان سے پرہیز کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کہیں سفر کر رہا ہوتا ہوں یا کہیں جا رہا ہوتا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کی داڑھیاں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ داڑھیاں ماشاءاللہ، اور ان کے ہاتھوں میں کالے داغے، لال داغے، یہ اس کو برے نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں سمجھانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ علماء حق اس بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ اس کی تبلیغ لوگ کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے نکالے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ اگر کسی نے کوئی تعویذ پہن لیا اور پھر کہہ دیکھو یار میں تو ٹھیک ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر امتحان ہے، یہ استدراج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے۔ اب جو ہندو ہے وہ بتوں سے مانگ رہا ہے، اس کی بھی تو کام ہو رہے ہیں نا، لیکن اس کا عقیدہ کس پر آ رہا ہے؟ بت پر آ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب نعوذ باللہ بت پرستی جائز ہو گئی؟ نہیں، کام ہو جانے سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں جو جزا سزا کی جگہ ہے وہ تو آخرت ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعا سکھائی، اور یہ وہ دعا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، آپ اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے تھے، اس مرد پر، بیمار مرد پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے۔ بیوی زوجہ ہوتی تھی، ان پر بھی اس طرح انسان ہاتھ پھیر سکتے دم کرتے وقت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اذھب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لوگ وظیفوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی وظیفہ۔ ارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دیا، اس سے بہترین کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے نا، ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرک، تو رقا وہ دم جس کا مطلب معلوم نہیں ہے، منتر شنتر انتر شنتر، یہ اس طرح کے الفاظ، وہ جائز نہیں ہے جس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ بس کسی نے کہہ دے بھائی یہ پڑھو کام ہو جائے، نہیں، وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور عربی زبان میں ہو، عربی زبان میں ہو، اور اس کا مطلب معلوم ہو اور اس کا مطلب صحیح ہو، یہ شرائط ہے اس کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، التمائم، تمائم اسے کہتے ہیں کہ جو انسان من کے یا سیپیاں یا اور اس طرح کی چیزیں گلے میں لٹکائے۔ اس وجہ سے زیادہ تر جو تعویذیں ہوتی ہیں تو اس میں شرک کلمات ہوتے ہیں، یا جبریل لکھا ہوتا ہے، اکثر میں حروف ابجدیہ یہ لکھے ہوتے ہیں، 786 اور یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی تعویذ جو ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا تعویذ اگر وہ انسان گلے میں پہن لے تو ایک تو اس کا احترام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو انگوٹھی تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، آپ جب جاتے تھے واش روم قضاء حاجت کی، آپ وہ اتار دیتے تھے۔ تو انسان ہے، اب وہ قرآن کا وہ تعویذ وہ گلے میں لٹکائے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہے، جھوٹ بول رہے، گالیاں دے رہے، بد نظری کر رہے، یہ قرآن کا ادب احترام تو نہیں ہوا نا۔ اس لیے قرآن والے تعویذ سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہ جو قرآن کی آیت لکھنے والے لوگ ہیں،
तावीज़ों में। आपने ज़रा खोल के देखा लिखते कैसे? इससे तो उन डॉक्टरों की लिखाई अच्छी होगी जो बहुत ही मुश्किल से समझ तो आ जाती है। इनको तो समझ भी नहीं आता। वो अल्लाह का नाम, उसमें तजदीद, उसमें वो जो अल्लाह ताला के नाम के लिखने का जो अपना एक अंदाज है, वो गलत आयात। वो तो जो कुरान का हाफिज होते, आलिम होते, वो समझ जाते ये लिखा हुआ है, वरना आम आदमी उसको पढ़ नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के तावीज़ वो करा के दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अपनी उम्मत का कोई खैरखा हो सकता? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया मोमिनों पर इंतहाई मेहरबान थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये चीज़ जायज़ होती तो आप लिख देते कि सूरह फातिहा लिख के दे दो उसको, चलो इतनी सारी दुआएं कौन याद करेगा, ये दुआ लिख के दे दो जाओ। आप दम सिखाते थे, आप कलिमात सिखाते थे, आप नमाज का हुक्म कर देते थे, आप दुआ का कहते थे, फरमाते थे। तो इसलिए मेरे भाइयों इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। और तिवला किसे कहते हैं? ये जादू की किस्म है, ऐसा धागा जिसमें जादुई कलिमात पढ़े जाए या ऐसा कागज़ जिसमें जादू की तहरीर लिखी जाए और उसको बांधा जाए, इसको कहते हैं तिवला। और ज़्यादातर ये मोहब्बत के लिए जो लिखा होता है ना, महबूब आपके कदमों में, वो कदमों में क्या, वो तो सर के ऊपर आ जाता है, ये हाल है। और अक्सर उस पर लिखा होता है काले शाह और बंगाल का फला जादू, और ये क्या, ये गुमराही है, ये गुमराही है। एक वॉल चॉकिंग लिखी हुई थी कि सारे हर किस्म का तावीज़ मिला गया, ये तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा अरे मेरा भी मसला है, लेकिन ऐसा तावीज़ों को फौरन हल हो जाए। मुझे कहा मौलवी साहब आपको पता है बस ये एक कारोबार चल पड़ा है, अब काम का या होना या नहीं होना है, बीमारी या बरकरार रहती या ख़त्म हो जाती। मैंने कहा भाई ये हमारा काम है। उलमा को जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरसतुल अंबिया, तो विरासत में हमें ये चीज़ें मिली कि हम कुरान खानियाँ कराएं, हम चिल्ले काटें, हम तावीज़ लिख लिख कर दें, धागों पे फूकें, चीज़ों पे फूकें, ये विरासत मिली है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? उनसे मैंने कहा वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें कुरान और हदीस की तालीम देते हैं। मैंने कहा हमारा तो ये मिशन है। इसलिए वो दुआएं पढ़नी चाहिए जो जिन दुआओं के ज़रिए से इंसान अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। आखिर में आपके सामने हदीस पेश करूँ, मुस्नद बज़्ज़ार में हदीस नंबर 6435 और भी सुनन की किताबों में हदीस मौजूद है। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई घर से निकले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह ये पढ़ने का अंदाज भी मैंने बता दिया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर मैं निकला घर से, अल्लाह पर मेरा भरोसा है, बुराई से मैं बच नहीं सकता, कोई नेकी में कर नहीं सकता मगर अल्लाह की तौफीक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये इंसान पढ़ लेता है तो क्या 3 फायदे उसको मिलते। कलिमात भी आप गौर करें, 3, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फायदे भी 3 बड़े बड़े फायदे। फरमाया ववुक़ीता, तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम बचा लिए गए, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम बचा लिए गए। और तीसरी बात क्या है, वतबाअद अन्का शैतान, शैतान और शैतानी असरात तुमसे दूर हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई वजीफ़ा है कि जब इंसान घर से निकले दुआ पढ़ के निकले। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें खुराफात से बचाए, इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के मुनाफी जो आमाल है, जो नज़रियात है, जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला हमें उन सब से बचाए रखें। आमीन। अल्लाह ताला ने तौफीक दे कि हम ईमान को पहचानें, ईमान के तकाज़ों को पहचानें। जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया हम उसको जायज़ समझें, जिसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज़ करार दिया हम उसको नाजायज़ समझकर उससे हम परहेज़ करें, उससे हम बचें। अल्लाहुम्मा आमीन।